أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ہم سورہ یوسف کی تفسیر کو آگے بڑھاتے ہیں. پچھلا تھوڑا سا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر جو ہے آیت نمبر 21 سے آگے بعض مطالب کو بڑھائیں گے. سورہ یوسف کی تفسیر شروع کی تھی. سورہ یوسف قرآن میں 12ویں نمبر پر ہے اور یہ قرآن کے 12ویں اور 13ویں سپارے میں ہے، اور ترتیب نزول کے حوالے سے 53 نمبر پر ہے. یہ سورہ مکی ہے اور اس میں آیات کی تعداد 111 ہے. یہاں تک جو ہے معاملہ پہنچا تھا کہ حضرت یوسف نے خواب بیان کیا اور اس خواب کو جو ہے وہ پیش کیا گیا، جس کی بنیاد پر بھائیوں نے یوسف سے حسد کیا اور یوسف کو والد سے لے لیا بہانہ بنا کر کے، ایک چال چل کے، اور کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں جب ڈالا تو حضرت یوسف کو ایک قافلہ وہ اٹھا کر کے لے گیا اور اس قافلے نے حضرت یوسف کو جا کر کے بازار مصر میں بھیج دیا. اور جب بازار مصر میں بیچنے کا اعلان ہوا تو وہاں مختلف لوگ آئے یوسف کو خریدنے کے لیے. بڑے لوگ بھی تھے، چھوٹے لوگ بھی تھے، آمدنی والے لوگ تھے اور کم آمدنی والے لوگ تھے. اور اس میں جو خریداروں میں سے ایک جو مین خریدار تھا وہ عزیز مصر تھا. عزیز مصر کون تھا؟ عزیز مصر فرعون کا وزیر اعظم تھا. پرانے زمانے میں جو بادشاہت میں ایک سسٹم ہوا کرتا تھا وزیر کا یا وزیر اعظم کا، وہ مشیر کا حیثیت رکھتا تھا، سارے انتظامات چلاتا تھا اور بادشاہ کا کسی حوالے سے معاون شمار ہوتا تھا. اب ہماری اسلامی روایات یہ بتا رہی ہیں کہ عزیز مصر بادشاہ کا وزیر اعظم تھا، لیکن تورات میں اسے لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ کے جو محل تھا اس کے جو نگہبان تھے ان کا انچارج تھا. یعنی کیا ہے؟ بادشاہ کا جو پروٹوکول کا فوجی دستہ تھا اس کا وہ کمانڈر تھا عزیز مصر. اب عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا. حضرت یوسف کو خریدنے کے بعد گھر کو لے آئے ہیں اور لانے کے بعد اگلی 21 نمبر آیت اس کو بیان کر رہی ہے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ. وہ آدمی جس نے اس کو خریدا، کس کو؟ یوسف کو. اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اکرمی مثواہ، اس کا خیال رکھیں، اس کا احترام کریں، عسیٰ ان ینفعنا، شاید اس سے ہمیں فائدہ پہنچے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّاهُ لِيُوسُفَ، اسی طرح ہم نے یوسف کو طاقت عطا کی، مقام عطا کیا، فی الارض، زمین میں، لِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ یوسف کو تعبیر خواب سکھائی. واللہ غالب علی امرہ، خدا اپنی حکمت پر، اپنے پروگرام پر غالب ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، خدا کی تدبیر کو، خدا کی سرنوشت کو، خدا کے ارادوں کو اور خدا کی حکمت کو. یہاں پر اس آیت میں کچھ نکات نکلتے ہیں، درس نکلتے ہیں. پہلا درس یہ نکلتا ہے
اور پیغام ہمیں ملتا ہے کہ حضرت یوسف کے جو چہرہ تھا اس میں نورانیت پائی جاتی تھی، اس میں اٹریکشن پائی جاتی تھی، اور اسی بزرگواری نورانیت کی وجہ سے کیا کیا، عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ اور دوسرا، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد کے بعد گھر میں جو مین کردار ہے وہ عورت کا ہے، یعنی گھر میں کئی افراد ہوں گے، وہاں پر کسی کو یہ نہیں کہا عزیز مصر نے کہ اس کا خیال رکھا جائے، کس کو؟ اپنی زوجہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ یعنی یہ بتا رہی ہے آیت کہ ہمیں اگر گھر میں کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کسی سے متعلق کوئی جو ہے وہ ریکمنڈیشن پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں گھر کے جو مین فرد ہے اس سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ مہمان گھر لا رہے ہیں تو مشورہ ضروری ہے، گھر میں کوئی چینجنگ ہونی چاہیے تو مشورہ ضروری ہے، تاکہ یہ گھر کا صحیح اور سالم انتظام چل سکے۔ اور خواتین کا بہت بڑا کردار ہے گھر میں، اور مین کردار پایا جاتا ہے۔ مرد زحمت کرتا ہے، تکلیف کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، لیکن اس مرد کی جو مشقت ہے اس کا صلہ، اس کو لگانے والا، اس کو صحیح ترتیب سے اس سے نتیجہ نکالنے والی جو گھر میں پرسنالٹی ہے وہ خاتون کی ہے۔ ایک آدمی شکایت کرنے لگا، کہنے لگا کہ میری زوجہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، مجھے تنگ کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، اور لہٰذا میں اس سے تنگ ہوں۔ تو وہ جس آدمی سے یہ شکایت کر رہا تھا اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے گھر میں صفائی کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا خاتون۔ کہا کوک کون ہے تمہارے گھر؟ باورچی کون ہے؟ کوک کون ہے؟ کہا خاتون۔ کہا کپڑے دھونے والا کون ہے؟ کہا خاتون۔ کہا تم نے گھر میں بچوں کے لیے کوئی خاتون رکھا نہیں؟ وہ بھی خاتون کر رہی ہے۔ کہا اتنے سارے کام وہ کر رہی ہے پھر بھی تم اس سے شکایت کر رہے ہو، ورنہ یہ جو کام کیے جا رہے ہیں ان کے لیے تمہیں 7 افراد گھر میں رکھنا چاہیے۔ کپڑے دھونے کے لیے ایک آدمی ہونا چاہیے، کھانا پکانے کے لیے آدمی ہونا چاہیے، صفائی کے لیے ایک آدمی ہونا چاہیے، بچوں کی کیئر کرنے کے لیے ایک فرد ہونا چاہیے۔ بس گھر میں ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ خواتین کا احترام کریں، ریسپیکٹ کریں۔ ان احتراموں اور ریسپیکٹوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو اہمیت دی جائے، ان کو مشورہ ان سے کیا جائے، ان کو مشورہ دیا جائے، اور گھر میں اگر کوئی نئی تبدیلی لائی جا رہی ہے تو ان سے بات چیت کی جائے۔ اور اسی آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، اشتراہ، انہوں نے جس نے خریدا اس نے کیا کہا، عسیٰ ان ینفعنا، کہ یہ شاید ہمیں فائدہ پہنچا دے۔ یعنی خریداری کی گئی ہے لیکن اس میں دور نگری پائی جاتی ہے، یعنی آئندہ نگری پائی جاتی ہے۔ یعنی خرید لیا انہوں نے یوسف کو، لیکن ساتھ ساتھ آئندہ کی پلاننگ بھی بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ خرید رہے ہیں، گھر میں لا رہے ہیں، اس میں آئندہ کے فوائد آپ دیکھیں تاکہ وہ خریداری آپ کو فائدہ دے سکے، بغیر فائدے کوئی چیز نہ خریدیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک چیز آپ کے پاس آلریڈی گھر میں موجود ہے اور اس سے کام چل رہا ہے اور کوئی اس میں عیب بھی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک آپ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو تبدیل کریں، اس کو دور پھینکیں اور ایک نئی چیز خریدنے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس چیز کو خریدیں جو آپ کو فائدہ دے، جو آپ کے لیے نفع میں ہو۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کو ریسپیکٹ دی جائے۔ یعنی حتیٰ ایک غلام ہے آپ کا، ایک کام کرنے والا آپ کے گھر میں ہے، ایک ایسا آدمی جو آپ کی سطح کے برابر نہیں ہے پیسے کے حوالے سے، اس کو بھی ریسپیکٹ دیں، اس کو بھی احترام کریں۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کا نوکر ہو گیا، آپ سے تنخواہ لیتا ہے، آپ کے لیے کام کرتا ہے تو آپ اس کو بغیر کسی وجہ کے جھاڑنا شروع کر دیں، بغیر کسی وجہ سے اس کی انسلٹ کرنا شروع کر دیں، بغیر کسی وجہ سے اس کو نیچ سمجھنا شروع کر دیں۔ امام زین العابدین جب بھی کھانا کھایا کرتے تھے تو اپنے غلاموں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے۔ پیغمبر گرامی کی محفل میں جب باہر سے کوئی آتا تھا تو اسے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کون ہے، اتنا سادگی اور آرام سے اور اس سٹائل سے بیٹھتے تھے کہ نبی میں اور عام آدمی میں فرق پتہ نہیں چلتا تھا۔ یعنی باہر سے جو آدمی آتا تھا مسجد نبوی میں انٹر ہوتا تو اس سے پوچھنا پڑتا تھا کہ کون ہے محمد،
یعنی اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون ہے. حالانکہ اس زمانے میں چھوٹا سا ایک پیرس ہوتا ہے پاکستان میں، اس کے لیے علیحدہ ایک سٹیج بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے علیحدہ انتظامات ہوتے ہیں. باہر سے اگر اندھا آدمی بھی آئے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے جی، یہ بڑے پیر صاحب ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم نے سب کا احترام، سب کی رسپیکٹ کرنی ہے. یعنی دیکھیں خرید کر لے آئے ہیں، بیچا گیا یوسف کو، لیکن کیا ہے عزیز مصر قرآن کی روح سے قرآن بتا رہا ہے کہ عزیز مصر نے کیا کہا کہ اس کا احترام کیا جائے، اور یہ کہا کہ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے. اور دوسرا اس کے بعد کیا کہا کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اور نتخذہ ولدا، یہ کیا ہے شاید دوسرا یہ کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عزیز مصر تھا نا، اس کی اولاد نہیں تھی، یہ اپنا بیٹا بنانا چاہتا تھا یوسف کو. دیکھیں نا، آپ میں اگر کمالات ہو نا، بک کر کے بھی آپ آئے ہیں، خریدے گئے ہیں، لیکن کمالات ہوں تو ایک بادشاہ کا وزیر تیار ہے کہ جو ہے وہ اس کو اپنا بیٹا بنا لے. اور پھر منہ بولا بیٹا بنانا، اس کا مطلب ہے تاریخ میں پایا جاتا تھا، یہ پیغمبر کے زمانے سے شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی تھا کہ کچھ لوگ بعض بچوں کو ایڈاپٹ کر لیتے تھے، اپنا منہ بولا جو ہے بیٹا بنایا کرتے تھے، جس طرح عزیز مصر نے کیا، جس طرح پیغمبر کا بیٹا تھا زید، جس طرح امام علی کا بیٹا تھا محمد بن ابی بکر. کہ امام علی فرماتے ہیں محمد ابنی من صلب ابی بکر، کہ محمد صلبی لحاظ سے، حسب نسب کے لحاظ سے، شجرے کے لحاظ سے ابو بکر کا بیٹا ہے، لیکن کیا ہے کمالات کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے ہے وہ میرا بیٹا ہے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اس کی رسپیکٹ کی گئی ہے، بعد میں اس کو بیٹا بنایا گیا. کس کو؟ حضرت یوسف کو. یعنی آپ کیا کریں، مراحل بر مراحل کام کو کریں، سٹیپ بائی سٹیپ کریں. پہلے اس کی رسپیکٹ کی گئی، چیک کیا گیا کہ آیا وہ اس قابل ہے یا نہیں کہ اس کو بیٹا بنایا جائے، رسپیکٹ کی گئی، احترام کی گئی. اس کا بھی حضرت یوسف کا بھی ری ایکشن اچھا تھا، تو اب کیا کہ عزیز مصر نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا. اسی آیت سے ایک اور جو نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، بیچا گیا، خریدا گیا، لیکن یہ جو عزیز مصر تھا اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ گئی. دیکھیں خدا جو محبتیں ڈالنے والا ہے، خدا ہے یہ کہ انسان کے دل میں دوسرے انسان کی محبت ڈال دیتا ہے، بشرط ہے کہ انسان خود خالص ہو، خدا کے راستے میں ہو، نیت اس کی پاک ہو، اور خدا سے توقع لگائے ہو، اور اہل بیت کا واسطہ دے. تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم انہیں بیکار سمجھتے ہیں، وہ بڑا مقام پا لیتے ہیں، ان کو ارزش مل جاتی ہے. یہ دیکھیں بھائیوں کی پلاننگ کیا ہے، اور یہ کہاں پہنچ رہے ہیں. یعنی اگر کنویں میں نہ ڈلتے تو بادشاہ نہ بنتے، کنویں میں نہ ڈلتے تو بادشاہ کے دربار میں نہ جاتے، کنویں میں نہ ڈلتے تو عزیز مصر اتنی رسپیکٹ ان کو نہ دیتا. یعنی دیکھیں دشمن نے کیا سوچا اور خدا نے کیا کیا. بس دشمن اگر آپ کے بارے میں حسد کر رہا ہے، لو سوچ رہا ہے، برا سوچ رہا ہے، تو اس سے کبھی بھی پریشان نہ ہو. وہ جس طرح شعر ہے نا اردو کا، باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بس جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں ان سے گھبرائے نا انسان. ممکن ہے وہی مشکلات وسیلہ بن رہی ہوں کہ آپ ترقی کریں. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی، تو میں نے پوچھا کہ آپ کس طرح یہاں پی ایچ ڈی کر لیا، آپ نے اتنے اعلیٰ تعلیم کے مرتبے پر کس طرح؟ اس نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ میں ایک جاب کرتا تھا، وہاں کچھ لوگوں نے حسد کی، مجھے وہاں سے نکلوا دیا، تو میں گھر پہ بیٹھ گیا، فارغ ہو گیا. اب میں نے کہا کہ میں نے ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی کرنی ہے اور ان لوگوں کو دکھانا ہے. اب کیا ہوا، وہ نوکری سے نکلنا باعث بنا کہ یہ آدمی اس نے سٹرگل کی، کوشش کی، پی ایچ ڈی کر لی، اس سے بہتر نوکری سے مل گئی. کیا باعث بنی؟ وہ نوکری سے نکلنا. اگر نوکری سے اسے نہ نکالا جاتا وہ وہیں رہ جاتا، اسی سٹیج میں، اسی گریڈ میں رہ جاتا اور ترقی نہ کر سکتا. حضرت یوسف کو بھی اس طرح ہوا کہ دشمن نے، بھائیوں نے کوشش کی کہ وہ ان کو
نیچا دکھائیں، صفحاستی سے مٹا دیں، انتقام لے لیں. لیکن کیا ہوا؟ وہ یوسف جس سے انتقام لینا چاہتے تھے وہ ایک مقام اور منزلت پر پہنچ گیا. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ لِنُعَلِّمَهُ، کہ ہم نے یوسف کو تعلیم دی. کس کی؟ تعبیر خواب کی. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر کسی کو آپ مقام دینا چاہتے ہیں، مرتبہ دینا چاہتے ہیں، تو پہلے اس کو علم سکھائیں، پہلے اس کو ٹریننگ دیں، پہلے اس کے قابل بنائیں کہ وہ مرتبہ حاصل کر سکے، درجہ یہ رینک حاصل کر سکے. حضرت یوسف کو خدا نے بہت بڑا مقام دیا ہے، تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس مقام تک پہنچانے سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ اس کو علم دیا. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر کسی کو بڑھانا چاہتے ہیں نا، کسی کو مرتبہ دینا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک معیار یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے. وہ جس شعبے میں آپ اس کو مرتبہ دے رہے ہیں، مقام دے رہے ہیں، رینک دے رہے ہیں، اس شعبے میں وہ آدمی مہارت رکھتا ہو. دیکھیں نا، اسی طرح دوسرا وہ آیت قرآن کی کہ اِنَّهُ لَقَوِيٌّ امین، کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت شعیب کی بیٹیوں نے کہا کہ یہ موسیٰ کیا ہے؟ ایک طاقتور ہے اور دوسرا امین ہے، یعنی اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے، اور دوسرا ایمانداری میں اس میں پائی جاتی ہے. بس دو معیار ایسے ہیں جن کو اگر اپنایا جائے تو چناؤ میں مشکل نہیں ہوگی. چاہے الیکشن ہو، چاہے کسی کو آپ پوسٹ دے رہے ہوں، چاہے کسی کو بڑا مرتبہ دے رہے ہوں، چاہے کسی کو ذمہ داری دے رہے ہوں. ایک یہ کہ اس کے پاس جانکاری ہو، علم ہو اس شعبے سے متعلق، دوسرا ایمانت داری اس میں ہو، یعنی اس میں خیانت نہ کرے. اگر خالی علم ہوگا، ایمانت ایمانداری نہیں ہوگا، تو وہ بڑا سب سے بڑا خرابی کرے گا. کیوں؟ اس کو ہنر آتا ہے فراڈ کرنے کا، اسے ہنر آتا ہے یہ بددیانتی کرنے کا، اس کو ہنر آتا ہے چوری کرنے کا. بس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی مقام دینا چاہتے ہیں تو اس میں معیار علم اور دیانتداری کو بنائیں. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، جن کے بعد شیرینی پائی جاتی ہے، حلاوت پائی جاتی ہے، مٹھاس پائی جاتی ہے. یعنی کوئی مشکلات آپ کو آئی ہیں، ان کے بعد ضرور خدا نے آپ کے لیے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد ضرور آپ کے لیے خداوند تعالیٰ نے راستے کھولے ہیں. دیکھیں نا، گھٹا ٹوپ اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے. گھٹا ٹوپ اندھیرا بعض کو اتنا چھا جاتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن خدا نے اسی میں روشنی رکھی ہوئی، اسی سے ایک لہر پھوٹتی ہے فضا میں جو روشنی کو پھیلا دیتی ہے. صبح طلوع ہو جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. بس یوسف علیہ السلام کے لیے اس طرح ہوا کہ یوسف گھبرائے نہیں ہے پریشانیوں سے، اور خدا نے ان پریشانیوں کے بعد کیا کیا؟ ان کو ایک بہت بڑا مقام عطا کیا. اور اسی جو ہے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آئندہ کو نہیں جانتے، ہمیں ظاہری پریشانیوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور خدا جانتا ہے کہ ان پریشانیوں کے بعد کتنی خوشیاں خدا نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں، کتنی مشکلات کو خدا نے برطرف کی. اور یہ بھی جان لیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، چھوٹی پریشانی بڑی پریشانی سے بچاتی ہے، چھوٹی بیماری بڑی بیماری سے بچاتی ہے، چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچاتا ہے. لہذا ممکن ہے یہ چھوٹا نقصان آپ کو ہوا ہے، یہ پیش خیمہ ہوا اس بات کے کہ آپ ایک بڑے نقصان سے بچ جائیں، بڑی مشکلات سے آپ بچ جائیں. یعنی خدا کی حکمت ہے، اس کے کاموں میں حکمت پائی جاتی ہے، اس کے جو پروگرام ہے اس میں حکمت پائی جاتی ہے، اس نے جو ہمارے لیے سرنوشت رکھی ہوئی ہے تقدیر، اس میں حکمت پائی جاتی ہے. کامیاب وہ آدمی ہے کہ جو اس کی حکمت پر، اس کی رضا پر، اس کے پروگرام پر، اس کی سرنوشت پر راضی رہے. اور امام حسین علیہ السلام اتنی بڑی مصیبت کے بعد، اتنی بڑی مشکلات کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ خدایا میں تیری رضا پر راضی ہوں، جو تقدیر تو نے میرے حق میں رکھی ہے وہ میرے لیے اچھی ہے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد جب اپنے بھائی کی لاش پر آئی ہیں تو کیا فرماتی ہے؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان قربان القلیل، یا روایت اس طرح ہے اللہم تقبل منا ھذا القلیل، کہ خدایا یہ مختصر سی چھوٹی سی قربانی آپ سے قبول فرما. یعنی تیری ذات کے مقابلے میں، تیرے مرتبے کے مقابلے میں، تیری قدرت کے مقابلے میں یہ قربانی کچھ نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑی قربانی ہے.
بہت بڑا سرمایہ بیوی نے دیا ہے خدا کے راستے میں، لیکن کیا ہے؟ خدا کی رضا پر راضی۔ آج یہاں پر یہیں ہم مکمل کرتے ہیں۔